دوستو، امریکہ میں گمشدہ اردو فکشن۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ اردو ادب کی دنیا میں شناخت کیوں نہیں ہے، اس کے لکھنے والوں کو وہ پذیرائی کیوں نہیں ملی جو دنیا کی دوسری زبانوں کے ادب اور ادیبوں کو ملتی ہے۔ جہاں تک میں نے اس بات کو سمجھا ہے کہ دنیا بھر میں ادب اپنی نثری تخلیقات، اس کے تنوع اور بھرپور اظہار کی بدولت سفر کرتا ہے۔ ہمارے اپنے ملک میں نثر نگاروں اور خاص طور پر ناول اور افسانہ نگاروں کو پذیرائی نہیں ملتی تو بھلا دنیا میں کیسے ملے گی؟ ادبی لحاظ سے ہم مشاعرہ پرست قوم بن کر رہ گئے۔ معذرت کے ساتھ کہ یہاں دو چار سطحی یا غیر ادبی زبان میں اگر کہوں تو چالو قسم کی غزلیں کہہ کر اسٹیج مل جاتا ہے اور نوآموز شخص بلند پائرہ شاعروں کے درمیان بٹھایا اور سنا جاتا ہے۔ دوسری طرف ایک افسانہ نگار کتنے بھی افسانے تخلیق کر لے، اسے پلیٹ فارم میں اثر نہیں آتا۔ جب وہ اپنی کوششوں سے کتاب چھپواتا ہے تو قاری میں اثر نہیں آتا۔ کسی چائے خانے کی فٹ پاتھ پر ٹانگ دھرے ہوا میں دھوئیں کے مرغولے بناتا ہوا بانداز جون ایلیا شعر سناتا ہوا متشاعر نکتہ رس سمجھا جاتا ہے، مگر سماجی زندگی سے جڑے ہوئے انگنت مسائل و کشمکش کا ادراک رکھنے والا گھر کے کسی کونے میں کتابوں میں سر کھپاتا اور معاشرتی حقیقتوں کو آشکار کرتا ہوا افسانہ اور ناول نگار سماج میں کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ کیا محض اس لیے کہ ہمارے خمیر میں کئی نسلوں سے شاعری نشو و نما پا گئی ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یہ بات اتنی سادہ بھی نہیں ہے۔ 2016 سے پہلے میں پاکستان میں ہی رہتا تھا اور وہاں کی ادبی و سماجی زندگی بسر کرتا تھا۔ تب بھی میں افسانے کی مجلسوں میں کم ہی جاتا تھا۔ اکثر ادبی نشستوں میں ایسے لوگوں کو شرکت کرتے دیکھا جو صرف اپنی غزل سنانے کے لیے آتے تھے۔ کبھی کبھی تو یہ بھی دیکھا کہ بعض شعراء قدرے تاخیر سے صرف اس لیے تشریف لاتے کہ اکثر نشستوں میں